بیت الخلا ہماری ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ ایک دفعہ بیت الخلا میں گیا تو بندہ جو ہے نا باہر سے دروازہ توڑ رہا تھا۔ میں کہ بھائی ڈرائنگ روم اور بیت الخلا میں فرق ہوتا ہے، چپ کر کے کھڑا رہے۔ کہ جی دیر کر رہا ہے یہ حج کے سفر میں۔ میں کہ بھائی ڈرائنگ روم اور بیت الخلا میں فرق ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بیچارہ کس مصیبت میں ہے، دیر کر رہا ہے، تو دروازہ توڑے جا رہا ہے، کیا پتہ اس دروازہ توڑنے سے پریشانی ہو، مزید دیر ہو جائے، مزید دیر ہو جائے، اب بیچارے کا پیشاب یہ تک جائے اور پھر ہو جائے گی، چپ کر کے کل ذکر کرتا رہے۔ اب بیت الخلا جو ہے ہماری مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ اب ہم بیت الخلا کے حال میں جو جائیں، اب کیا کریں؟ اس کے لیے میں نے آپ کو بیت الخلا کی مسنون دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ بیت الخلا کے اندر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، زبان ذکر زبانی نہیں، ذکر قلبی ہوتا ہے، زبان سے ذکر نہ ہو۔ اب اتنی بڑی نجاستیں ہیں بیت الخلا میں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب بیت الخلا کے حال میں ہمیں خوشحال بننا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیت الخلا سے ڈسے جاتے ہیں۔ ہم نے نا بیت الخلا کو سجا کے دھوکے میں پڑ گئے، فریب میں پڑ گئے۔ بیت الخلا کو سجایا اور ایک ماٹو بن گیا، جس گھر میں دیکھنا ہے تو دو چیزیں دیکھو، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا نظام دیکھو، کچن اور بیت الخلا۔ وہ کہتے ہیں جی گھر دیکھنا ہو تو اب کیوں ہنس رہے ہیں میری بات سے؟ کیا غلط کہا میں نے؟ اچھا اچھی لغات استعمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس گھر میں دیکھنا ہو نا، جس گھر میں ایکسپورٹ امپورٹ کا سبجیکٹ دیکھ لو، گھر بڑا اچھا ہوگا۔ اور ہمیں غلطی یہ ہوئی کہ بیت الخلا کو سجا کے ہم نے سمجھا کہ شاید یہاں سے جراثیم چلے گئے۔ اب میں کہتا ہوں خوردبین لے آئیں، جو حساس خوردبین ہو، اور دیکھیں کہ بیت الخلا میں جراثیم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ تو جن بیت الخلاؤں میں جراثیم ہیں وہاں جنات ہیں۔ اور ایک دفعہ میرا ایک درس تھا بڑا پرانا، میں نے کہا کہ یہ جراثیم بنیادی طور پہ جنات کے قسم ہے، یہ بھی ایک نظام ہے اللہ جل شان ہو، جو شاید عام عقل انسانی میں سمجھ نہ آئے۔ ہم دیوانے ہو گئے، بھول گئے کہ ہمارا بیت الخلا صاف ستھرا ہو گیا، اس میں کوئی سمیل نہیں ہے، اس میں بیت الخلا میں خوشبودار پھول لگا دیے، کیبنٹ بنا دی، کیبنٹ بنا دی۔ میں نے کئی بیت الخلا دیکھے، بڑے بڑے بیڈ روم جتنے بیت الخلا، اور اس کے اندر خوبصورت گلدستے، گلدان، اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے، کیا کچھ بنایا ہوا۔ ہمارے ایک کزن ہیں، انہوں نے ایک بڑا بنگلہ بنوایا، تو بہت عرصے کے بعد گئے نا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں تو آپ 5 مرلے کے مکان میں جا رہی ہوں۔ خیریت تو ہے؟ کہ لیجیے میں تو صاف کر کے پاگل ہو گئی ہوں، دیوانی ہو گئی ہوں، مجھ سے نہیں اتنا بڑا مکان سنبھالا جاتا، بس اور میرا مکان جو ہے نا وہی ٹھیک ہے، میں نہیں کر سکتی۔ اب بیت الخلا کا حال آیا تو اس بیت الخلا کے حال میں ہم نے خوشحال بننا ہے۔ مسنون دعا دل ہی دل میں پڑھتے رہیں، یقین جانیے آپ 70% سے زیادہ بیماریاں بیت الخلاؤں سے لگتی ہیں، بیت الخلاؤں سے لگتی ہیں۔ اس وقت جو عریانی اور فحاشی ہے اس کی بنیاد ہمارے بیت الخلا ہے، اور اس وقت جو ہماری بیماریاں ہیں، جلدی بیماریاں اور چھوٹی بیماریاں، ان کی بنیاد بیت الخلا ہے۔ ہم بیت الخلا کو سمجھتے کچھ نہیں۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے دروازے بند ہیں، ہمارا سطر کھلا ہوا ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دیوانے، اللہ کا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خبث اور خبائث، جن اور جننی، اور کتنے لوگوں نے مجھے اپنے مشاہدات بتاتے ہیں۔ میرا شعبہ یہی ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو؟ لوگ مجھے اپنے مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیت الخلا میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ ہاتھ سے صابن چھین لیا، صابن کہاں گیا؟ چشنی خود بخود کھول گئی، کس نے کھولی؟ کسی نے ہمارا گردن دبوچ لی، کس نے ہمارے ساتھ غیر مہذبانہ، غیر اخلاقی حرکت کی بیت الخلا کے اندر۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کس نے کی؟ جب میں بیت الخلا میں جاتا ہوں مجھے ایک انوکھی پریشانی شروع ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ جب نکلتا ہوں یہ ہوتا ہے، بے شمار واقعہ۔ کہنے لگے بیت الخلا کے اندر خون کے نشان، دھبے، مجھے جا کے خود آنکھوں سے دکھایا میں نے گجرانوالہ کے اندر یہ
गुजरांवाला का वापड़ा टाउन है, उसके अंदर एक अच्छे मकान बने हुए, बैतुल खला के अंदर खून से बनी हुई शक्लें हैं, और शक्लें भी नंगी शक्लें बनी हुई। किसने बनाई है? तेरी बैतुल खला में ऐसा नहीं होता तो तुझे धोखा पड़ा हुआ है। तू समझता है कि शायद मेरे बैतुल खला में ऐसा नहीं होता। अल्लाह के हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज फरमा दी है, रहती दुनिया तक साइंस जितनी तरक्की कर ले, साइंस जितना आगे निकल जाए, मैं कहता हूं तेरी गुर्बत और तंगदस्ती, तेरी दौलत और तेरे माल के फैसले बैतुल खला में होते हैं। वहां ऐसी ऐसी खबीस चीजें तेरा साथ लग जाएंगी, तेरा रिज्क खा जाएंगी, तेरा माल खा जाएंगी, तेरा वक्त खा जाएंगे। तू क्या समझता है कि बैतुल खला मेरी जरूरत है, लेकिन जरूरत के साथ आखिर इस मसनून दुआ का एहतमाम क्यों किया गया? इसको समझें। बैतुल खला में जाके बंदे बदहाल हो जाते हैं, और बैतुल खला में जाके बंदे खुशहाल हो जाते हैं। ऐसी ऐसी खबीस चीजें उनसे दूर हो जाती हैं अल्लाह के नाम की बरकत से, इस मसनून दुआ की बरकत से, कि इंसान गुमान नहीं कर सकता। बच्चों को बैतुल खला में ले जाएं तो उनकी तरफ से दुआ पढ़ें, निकालें गुफराना का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ाब आफ़ानी, दुआ पढ़ें, गुफराना का पढ़ लें, सिर्फ बच्चों के लिए पढ़ें। और बच्चों को नहलाते हुए खानदान भर में खारिश थी, सारा खानदान, मैं कहा सब बच्चों को रूहानी गुस्ल कराओ, इनको नहलाते हुए दिल ही दिल में, जुबान से नहीं, दिल ही दिल में बैतुल खला की दुआ पढ़ें। घर में झगड़े थे, मैंने कहा सारा घर रूहानी गुस्ल करे, बैतुल खला की दुआ पढ़ें, नहाएं और बैतुल खला की दिल ही दिल में दुआ पढ़ें, और ये तसव्वुर करें कि इस बैतुल खला की दुआ से मेरे सारे रोग निकल रहे हैं, सारी जो है नफरतें, सारी जो है नफरतें और सारे खोट धुल गए हैं, और अल्लाह ने घर में चैन दे दिया। और बैतुल खला में जाने से पहले आखिरी 6 सूरतें पढ़ ले, निकलने से पहले, निकलने के बाद आखिरी 6 सूरतें पढ़ ले। सूरत कुल या अय्युहल काफिरून, इज़ा जा तब्बत यदा, सूरत इखलास, फलक और नास, हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम साथ हो। ये बैतुल खला एक हाल है, इसमें खुशहाल होना है। बड़ी भी बीमारियां लग जाती हैं, बड़े रोग लग जाते हैं। मुझे एक साहब कहने लगे, मैं तकवे की तरफ आना चाहता हूँ, गुनाहों को छोड़ना चाहता हूँ, मैं कैसे छोड़ूं? मैं बहुत मुसल्ले पे बैठता हूँ, आ नहीं सकता, फिर कुछ हो जाता है। मैंने कहा तेरा बैतुल खला ठीक नहीं है, तेरा मुसल्ला ठीक है। मुझे हैरत अंगोज ऐसे देखने लगा, ये क्या बात कर रहे हैं? तेरा मुसल्ला ठीक है, बैतुल खला ठीक नहीं है। तो बैतुल खला में पहले हमारे गुस्ल खाने इलादा होते थे, टॉयलेट इलादा होते थे, अब ये अटैच बाथ का सिस्टम ने और रोग पैदा कर दिए हैं। अब तो दिन में रोज ना नहाएगा, दूसरे तीसरे दिन नहा लेगा, या बाद लोग सुबह शाम नहाते हैं, कोई नहाएगा ना। अच्छा चलो नहाना, पेशाब पखाने के लिए बैतुल खला जाना पड़ता नहीं, बंदा जाना पड़ता टॉयलेट में, अब ये मजबूरी है, यहाँ जाना पड़ता। मैंने कहा तेरा बैतुल खला का निजाम ठीक नहीं है, तेरे मुसल्ले का निजाम ठीक है। ये बता कि अगर तू वुजू ना कर और वुजू किए बगैर मुसल्ले में खूब सजदे दे और खूब नमाजें पढ़, कुछ मिलेगा? तेरा बैतुल खला का निजाम ठीक नहीं है। मुझे कहने लगा मैं कैसे ठीक करूं? मैंने कहा कोशिश कर, अगर तुझे वक्त मिल जाए, मौका मिल जाए, फुर्सत मिल जाए, तो आखिरी 6 सूरतें पढ़ के बैतुल खला में जा। बिलफर्ज मजबूरी है, नहीं मिलता तो दुआ पढ़ के बाएं कदम अंदर रख के चला जा, और अंदर जाके बैतुल खला में जितनी देर वक्त गुजार, नहाने में या हाजत में, अपनी जुबान से ना, सख्ती से जुबान से ना, दिल में ये दुआ पढ़ता रहे। मसनून दुआ कौन सी? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। अच्छा उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। हाँ, फिर मैंने उससे कहा अगर तुझे फुर्सत हो और सहूलत हो तो बैतुल खला से निकल कर फिर आखिरी 6 सूरतें पढ़ ले। तो उसने ऐसा करना शुरू किया। अब यकीन जानिए मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि मेरी अब कोई तहज्जुद कज़ा नहीं होती, और इतना अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने मुझे तकवा दिया है, अपना खौफ दिया है, और गुनाहों से इतनी निजात मिली है, इतनी निजात मिली है कि मैं कहता हूँ मैं पहले किस दुनिया में था, अब कहाँ हूँ, मुझे पहले था क्या, कोई जादू था, क्या था, फिर मुझे समझ नहीं आती। अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर से कोई ऐसा खोल हटाया है, खुद मुझे पता नहीं कि मैं किसी खोल में था, और मेरे चारों तरफ दुनिया और थी, मेरी नजरों का देखना, मेरी चाहतें, सब कुछ और थी, अब सब कुछ मेरा बदल गया है।
گھروں کے جھگڑے، بیماریاں، مشکلات، پریشانیاں، دلوں کے روگ، ارے ٹینشن انگزائٹی کے کتنے پیشنٹ نیند پاگل ہو گئے تھے. میں نے کہا تیرا باقی آخری وقت پاگل خانے رہتا ہے. میں نے کہا اس کو بیت الخلاء میں بند کر دو. بیت الخلاء میں بند کر دیں؟ ہاں. جب یہ جائے نا اس کو میں نے سمجھایا. میں نے کہا اللہ کا بندہ بچ جا. بہت بڑی پوسٹ پہ اسلام آباد، میں اسلام آباد کلینک کرتا تو وہاں ملا، بہت بڑی پوسٹ پہ 21ویں گریڈ کا بندہ نیند پاگل ہو گیا، انگزائٹی کی، ڈپریشن کی دوائیں کھا 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 کے پاگل. میں نے کہا تیرا علاج اب بیت الخلاء ہے. پھر انہوں نے واقعہ سنایا. ایک بادشاہ تھا تو وہ ایک بھنگن تھی جمع دارنی، وہ اس کو اچھی لگی، اس سے شادی کر لی. اب شادی کر لی نا تو شادی جو کر لی تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو دورے پڑنا شروع ہو گئے. شاہی طبیب کو بلایا، اس نے کیوڑا خوشبودار گلاب سنگوایا، سندل سنگھائی، چیٹے مارے، بڑی بڑی مخمل، کچھ نہیں اس کو ہوش نہ آئے. ایک سیانہ تھا وہاں کا، پرانا دربان تھا اس کا محل کا. اس نے کہا بادشاہ سلامت. اس کو اندر کی کہانی کا پتا تھا کہ یہ مائی آئی کہاں سے ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر کوئی حکم ہو تو میں اس کا علاج کر دوں. اس نے کر دے. وہ پخانا پڑا ہوا تھا خشک سا، اس نے پات پیس کے نا اس کو نسوار دی. اس نے جو نا ناک ایک بند کیا، ناک پہلے زور سے بند کیا، بند کر کے نا جب اس کا ناک کھولا تو یہ نسوار دی، ایسے نسوار دی اور اٹھی اور اس کو ہوش آ گیا. اس نے کہا اوہو. اس نے کہا اصل بات یہ ہے آپ کی یہ خوشبو، آپ کے مخمل، اس چیز نے اس کا دماغ بیچاری کا آؤٹ ہو گیا تھا. اب اس کو وہ مطلوبہ چیز چاہیے جس میں یہ پلی پھولی تھی. میں نے ان سے کہا 21ویں گریڈ والے سے، میں کہ مہربانی کریں اب آپ کا علاج بیت الخلاء ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے بیت الخلاء کے اندر آپ وقت گزارتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کا دماغ بندہ ہوا ہے، آپ کا بیت الخلاء میں وقت زیادہ لگتا ہوگا. میں نے ایک کتاب دیکھی اس دن، اس میں لکھا ہوا تھا قبض کا علاج. اس میں دا یہ جو ہے نا یورپین ہے نا یہ سیٹ ہوتی ہے جو یہ بنا ہوا ہے، بندہ ہے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ رکھ کے اوپر جالے لگے ہوئے سارے. کتاب کا ٹائٹل ایسا بنایا انہوں نے کہ بیت الخلاء میں ایسے جالے لگ گئے اور اس کے اوپر بھی جالے لگ گئے کہ اتنی دیر بیٹھا ہے کہ مکڑی نے جالے تان لیے. میری حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، سدا یاد رکھیے گا جو وقت مصلی پہ نہیں گزرے گا اللہ پھر ایسی جگہوں پہ گزروائے گا جہاں من نہیں چاہے گا، دل نہیں چاہے گا، طبیعت نہیں چاہے گی. اور ایک اور بات فرماتے تھے، فرمایا جو مال اللہ کی محبت میں نہیں لگے گا پھر اللہ ایسے نقصانات یا ایسی جگہ جرمانوں یا ایسی بیماریوں یا ایسی پریشانیوں میں لگائیں گے جہاں دل نہیں چاہتا. لکھ لیں میری بات، جو وقت مصلی پہ نہیں گزرے گا، نماز کی شکل میں، تسبیح کی شکل میں، نفل کی شکل میں، عبادت کی شکل میں، اعمال کی شکل میں، پھر وہ ایسی جگہ گزروائے گا. اور جو مال اللہ کی محبت میں نہیں لگے گا پھر وہ ایسی جگہ لگے گا جہاں طبیعت دل نہیں چاہے گا، من نہیں چاہے گا لیکن مجبوراً لگائے گا. میں نے اس سے عرض کیا کہ بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام کر. اس کی انگزائٹی ختم ہو گئی. تھوڑے عرصے کے بعد ملا مجھے، کہنے لگے جی میں 20-25 گولیاں کھاتا تھا، اب ایک گولی کھاتا ہوں. میں نے کہا ایک گولی بھی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب چونکہ آپ عادی بن گئے کھا رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. کہنے لگے جی آج کے بعد وہ بھی چھوڑ دیں. نیند پاگل آدمی جس کو کوئی اسٹریس کہہ رہا ہے، کوئی انگزائٹی کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی اس کو جو ہے انگزائٹی ہاؤس میں پاگل خانے کے مشورے تو ہو چکے تھے. حاضر ڈیوٹی افسر تھا بہت بڑے گریڈ کا. میں کہتا ہوں حال کو خوشحال بنائیں، حال کو، اور حال خوشحال اس وقت بنے گا جب اس حال میں یہ سوچیں گے کہ اس وقت میرے اللہ کا امر کیا ہے، میرا اللہ اس وقت مجھ سے چاہتا کیا ہے. غسل کریں، غسل کرتے ہی ہماری زبان سے نہیں دل کے اندر سے یہ دعا نکلنا شروع ہو جائے اور بہت زیادہ دل کے اندر تصور ہو کہ پانی کے ایک ایک قطرے سے یہ دعا میرے سارے عیب، میرے گناہ، میری بیماریاں، میری مشکلات، میری پریشانیاں دھو رہی ہے. اور واقعی دھلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب کشف تھے، اور میں کہ غسل کرتے ہوئے ایک بندے کو نالی سے پانی آ رہا تھا، دیکھا اور فرمایا اس کے غسل سے فلاں فلاں گناہ اس کے دھل رہے ہیں. وضو کرتے ہوئے دیکھ لیتے تھے اہل کشف، اہل نظر، کہ وضو کے پانی گرنے سے دیکھ لیتے تھے کہ اس کے وضو سے فلاں فلاں گناہ جو ہے اس کے دھل رہے ہیں. آپ یقین جانیے
ہم تو حال پہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے ایسے ایسے بڑی بڑی بلائیں اور بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑی بڑی مشکلات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں جو خدا نہ خواستہ بڑے بڑے طوفان اور ہنگامے لے آئے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ بیت الخلاء ایک حال ہے، ہر شخص کی لازم ضرورت ہے، اس سے ہم کتنے مسائل اپنے حل کرا سکتے ہیں، کتنی بیماریاں اور کتنی پریشانیاں اور کتنے ذہنی روگ اور کتنے وساوس اور کتنے ڈپریشن، انگزائٹی اور کتنے غصے کا روگ اور پریشانی کا روگ اور دکھوں کا روگ ہم ختم کرا سکتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ دیکھیں میری بات سنیں، کوئی بھی جس موقع کی دعا ہے سمجھ لو وہ اس موقع کا علاج ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے۔ بس یہ آج کی بات یاد رکھنا، ہماری سمجھنے میں کمی ہے۔ وہ اس موقع کی ضرورت ہے، وہ اس موقع کا علاج ہے۔ معلوم ہوا وہاں کچھ ہے تو فرمایا کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، ان خبیث جن یا کسی خبیث جننی اللہ یہ مجھے تکلیف دے، میں تیری اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، میں تیری پناہ میں دیتا ہوں، میں تیری چھتری میں آنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ کچھ ہے، یاد رکھیے گا وہاں کچھ ہے، وہاں کچھ ہے۔ میرے پاس بیت الخلاء کے پکڑے ہوئے بے شمار آئے اور بیت الخلاء سے نکلے ہوئے بے شمار ملے۔ کچھ ہے بیت الخلاء میں۔ میرے آقا کمری والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سلامتی کا مذہب، ایمان امن کا مذہب، مومن امن پانے والا۔ جب ایمان والا امن والا، مومن امن والا، اسلام سلامتی والا، تو پھر سلامتی ملے گی ان راہوں سے جو میرے کملی والے نے مجھے آپ کو بتائی ہیں۔ ان راہوں سے سلامتی